کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد آپ لوگ صحیفۃ الکاملہ تو پڑھتے ہیں جو زبور آل محمد کہلاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے زمانہ میں کس کی حکومت تھی؟ زین العابدین علیہ السلام، بنو امیہ حکمران ظالم تھے، بظاہر مسلمان سے کرتوت ان کے کیا تھے، مگر اس میں ایک دعا آپ نہیں پڑھتے جو سرحدوں پر لڑنے والوں کے لیے آپ نے کی ہے، ان فوجوں کے لیے کی ہے جو بنو امیہ کے لشکر۔ اس سے پڑھ کر امام کی طرف سے صلح ہوئی، اور وحدت امت کا کیا سبق ہو سکتا ہے کہ بے شک کیسے ہیں یار، اسلام کا نام تو لیتے ہیں، اگر تھوڑے کافر آ گئے وہ ٹھیک ہے، یہ پھر بھی اسلام کا ان کے لیے دعا پوری 2-3 صفحے میں ہے جو امام علیہ السلام نے اس کی شرح بھی مفتی جعفر حسین مجتہد قدس اللہ سرہ نے کی۔ اس سے پتہ کریں آپ کہ امام خمینی کوئی نئی بات نہیں کر رہے تھے، یہ جس شجرہ طیبہ کے برگ و بار تھے، جس کی شاخ تھے، اس خاندان کا یہ اسوہ تھا، ان کا یہ نمونہ تھا کہ سب کچھ کرو۔ میں دیکھتا ہوں ناظر البلاغہ میں کہ جب تیسری خلافت منعقد ہوئی ہے تو امیر المومنین ان کے ساتھی بہت ناراض تھے، مگر وہاں یہ الفاظ ہیں، یہ اہل علم سب جانتے ہیں، واللہ لا اسلمن ما سلمت امور المسلمین ما لم یکن فیہا جور الا علیہ خاص۔ اگر میری حق تلفی صرف ہوتی رہی نا، مگر مسلمانوں کے کام ٹھیک چلتے رہے تو میں مانتا جاؤں گا، میں اختلاف نہیں کروں، لا اسلمن، میں فرض پالوں گا جب تک مسلمانوں کے دین کے کام ٹھیک ہوں گے، صرف میری حق تلفی ہو، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ اگر زیادتی ہوگی۔ یہ ہے وہ وحدت کا درس جو ہر شخص کو اپنے اسٹیج اور ممبر سے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ ائمہ طاہرین کے پیرووں کو بھی چاہیے کہ وہ ناراضگی رکھیں، بے شک ان خلافتوں کو کہیں وہ غلط تھی، مگر امام کو دیکھیں کہ امام نے اس ناراضگی کے باوجود نمازیں نہیں پڑھی، ان کے ساتھ مشورے نہیں ان کو دیے، سارے کام کیے۔